بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ آج کل ایک ڈرامہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، ارطغرل غازی، جو کہ ایک ترکش ڈرامہ ہے اور اس کو پاکستان ٹیلی ویژن یعنی کہ پی ٹی وی پر ڈب کر کے دکھایا جا رہا ہے، جو کہ یکم رمضان سے شروع ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا مقبول کیوں ہے، اور جو اہل مغرب ہیں، یورپ دنیا کے جو باشندے ہیں، وہ اس کے اتنے مخالف کیوں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ آپ کو ہم شارٹ اس کے بارے میں سٹوری بتائیں گے کہ یہ کس چیز کے اوپر بنا ہے اور یہ اتنا مقبول کیوں ہوا۔ 10 دسمبر 2014 کو یہ ترکی میں ریلیز کیا گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا مقبول ہوا کہ اس کو دنیا کے 150 ممالک میں ترجمے کے ساتھ ریلیز کیا گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سلطنت عثمانیہ کے بارے میں پوری سٹوری بتائی گئی ہے کہ کیسے انہوں نے فتوحات حاصل کی اور دین و اسلام کے ساتھ کیسے ہر جنگ لڑی اور کئی ملک کیسے فتح کیے۔ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے سلطنت عثمانیہ یعنی کہ ایک سردار تھے جس کا نام سلمان شاہ تھا، اور وہ کردستان میں رہتے تھے۔ جب چنگیز خان کی دور حکومت آئی تو اس نے ہر طرف تباہی مچا دی اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ڈر سے وہاں سے کردستان سے جب وہ ہجرت کر کے آگے چلے تو سلمان شاہ وفات کر گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے ارطغرل کو اپنے سلطنت یعنی کہ اپنا قبیلے کا سردار بنایا، جس کے اوپر یہ پورا ڈرامہ بنا ہے ارطغرل غازی۔ اور ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر دو حکومتیں آپس میں لڑ رہی تھی، ایک تتاری اور مسلمان تھے۔ تو انہوں نے حق کا ساتھ دینے کا سوچا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہو کر تاتاریوں کو بھگایا، اور وہ مسلمانوں کے جو حکمران تھے سلطان علاء الدین تھے، انہوں نے ان سے خوش آ کر ان کو اناطولیہ کے مغربی علاقوں میں ان کو رہنے کی جگہ دے دی، اور وہ اسی طرح یہاں پر رہے اور جنگیں کرتے گئے اور فتوحات حاصل کرتے گئے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ سلطان علاء الدین کے کافی قریب اور دوست بن گئے۔ پھر 1298 میں ہلاکو خان نے سن 1300 میں تاتاریوں نے سلجوقی حکومت پر حملہ کر دیا اور سلطان ارطغرل کو شہید کر دیا، جس کے بعد پھر ان کے بیٹے اسی دوران 1298 میں جب ہلاکو خان کی بہت زیادہ غیظ و غضب تھا، تو سلطان ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا، اور یہ سلطنت عثمانیہ انہی کے نام سے شروع ہوئی اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر سلطان عثمان نے کئی جنگیں لڑی اور کئی علاقے فتح کیے، جس میں موجودہ دور کے ارمانیہ، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مصر اور مکہ جیسے علاقے شامل تھے۔ اس طرح اس علاقے کو اور سلطنت عثمانیہ کو ایک سے ایک بڑھ کر حکمران ملتے گئے، جو کہ ایماندار، حق اور سچ بولنے والے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے حکمران ملے۔ پھر 1923 میں پہلے جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دشمن یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی جو سلطنت عثمانیہ کے حکمران تھے ان سے ایک معاہدہ طے کروایا، جس کو معاہدہ لوزمان بھی کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ جو سلطان ہیں وہ اپنے حکومت سے دستبردار ہو جائیں گے
ان کی زمینیں اور وہ کسی بھی کے اوپر حکم چلانے کے حقدار نہیں رہیں گے، ان کو ہٹا دیا گیا، جس پر مصطفیٰ اتا ترک نے سائن کیے، دستخط کیے، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ معاہدہ 100 سال کا تھا جو 2023 میں پورا ہوگا اور ترکی اپنا آزادانہ فیصلہ کر سکے گا۔ اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ خالی ترکی تک محدود رہ گیا۔ یہ ڈرامہ اسی پوری سٹوری کے اوپر بنایا گیا ہے، اس لیے جو یورپ کنٹریز کے جو لوگ ہیں اور جو اسلام مخالف دشمن ہیں وہ اس کے بہت خلاف ہیں کہ کہیں ان کا حال بھی رومیوں اور تاتاریوں کی طرح نہ ہو جائے، جس طرح سلطنت عثمانیہ نے ان کا حال کیا تھا، اور مسلمان پھر سے یک جوڑ ہو کر ان کے خلاف بغاوت کرنا نہ شروع کر دیں، اس لیے یہ اس ڈرامے کے اتنے خلاف ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو یک جوڑ ہو کر ایک ساتھ ان اسلام مخالف دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اسلام کا ہمیشہ جھنڈا سر بلند ہونا چاہیے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسی ہی آپ کے لیے انفارمیٹیو اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا